کئی جمعۃ مبارک سے آپ احباب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی موضوع کو میں نے آگے لے کے نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ خدا فرماتا ہے کہ زندگی کے اندر کسی دوسری جان کے اوپر کبھی لان تان مت کریں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو برے القابات کے ساتھ یاد مت کریں۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، خدا فرماتا ہے کتنا ہی برا کام ہوتا ہے جب انسان مومن ہونے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف رجوع نہیں کرتا، میری بارگاہ میں آ کر جھکتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے انسان کے اوپر لان تان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے اوپر تان نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ لعین نہیں کہہ سکتا، قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرما دیا، کوئی انسان کسی انسان کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا، بلکہ انسان اس حوالہ سے سوچے گا کہ میں سب سے کم ہوں، وہ بندہ مجھ سے اچھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جاتا ہے، کبر پیدا ہو جاتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور جس انسان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان آ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ایمان کا پیدا ہونا یہ انسان کو جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر کبر کا پیدا ہونا یہ انسان کو جنت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی بڑا پن آ جانا، میں سب سے بڑا ہوں، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اپنے دوسرے بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ مجھ سے کمتر ہے۔ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے حوالہ سے سوچنا ہے کہ میں کسی سے افضل نہیں ہوں، میں کسی سے اعلیٰ نہیں ہوں، میں کسی سے جو ہے وہ بڑا نہیں ہوں، بڑی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اس حوالہ سے اعلان سنتے ہیں، مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عزت کا معیار جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم کی اسی سورہ کے اندر آگے ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت کا حامل وہ شخص ہے جس کے من کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ جتنا انسان اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم صوفیہ کرام کے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں، اہل اللہ کی مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس چند لمحہ بیٹھ جانا انسان کے گناہوں کا کفارہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقوی میں ہم سے اچھے ہوتے ہیں، وہ پرہیزگاری سے ہم سے افضل ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آج ہم ہر بندے کے ہاتھ نہیں چوم لیتے، ہاتھ اس کا چوما جاتا ہے جو تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر سب سے اونچے مقام پہ ہوتا ہے۔ خدا ذی وقار نفس انسانیت میں ہم سب برابر ہیں، لیکن مقام اس وجہ سے بڑا ہے کہ ان کے من کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔ اب پوری انسانیت کی جو ہے ولایت اور قطبیت اور اتادیت کو ملا کر بھی کبھی مجھ سے سوال کریں کہ کیا ان کا مقام صحابہ کرام سے بڑھ سکتا ہے؟ جواب نفی میں ملے گا۔ صحابہ کرام کا مقام اس وجہ سے بڑا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ مبارک کو تک لیا ہے، حضور کی زیارت کی ہے حالت ایمان کے اندر، اور پھر مقام کس کا بڑھتا گیا؟ جس کے دل کے اندر جتنا خدا کا خوف زیادہ تھا اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوتا گیا۔ تو ذات ذی وقار میں بات یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عزت کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے من کے اندر اپنے رب کا خوف جتنا زیادہ ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین
अलैहि तहियतु वस्सना। आपके गुलाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप खलीफे वक्त थे। रात की तरीकी के अंदर आपके घर एक मेहमान आता है, आप रात भर उसकी खिदमत करते रहे और सुबह तक आप उसकी खिदमत और खातर तवाज़ु में लगे रहे। एक मौका ऐसा रात को आता है कि आपका जो दिया है वो रात को बुझ जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका खादिम आपके पास था। अर्ज़ करते हैं, हज़रत दिया बुझ चुका है, इजाज़त हो तो मैं उसको जो है फिर दोबारा रोशन कर दूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं, तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं है, मेहमान तुम्हारा नहीं है, मेहमान मेरा है। आप खुद उठते हैं और खलीफा वक्त होने के बावजूद आप खुद दिया जो है उसको रोशन करते हैं। उस दिए को रोशन करने के बाद गुलाम ने अर्ज़ की, हज़रत आप मुझे भी तो कह सकते थे ना कि आप इस दिए को रोशन कर दो। तो फरमाया, बात यह है कि जब मैं इस दिए को रोशन करने के लिए गया था तब भी मैं उमर था, जब मैंने उसको रोशन कर दिया था तब भी मैं उमर ही रहा हूँ। तो उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, रब्बे कायनात की खशियत उनके मन के अंदर उतर चुकी है। तो फरमाया, कभी जिंदगी के अंदर अपने आप को बड़ापन और बड़ा समझने की कोशिश ना करें। खुदा फरमाते हैं, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़बों के साथ मत पुकारा करें। आपने देखा होगा कि जिंदगी के अंदर ये हमारा वतीरा हो चुका है कि हम दूसरे बंदे को कभी मुख्तलिफ तरीका से गाली गलोच कर देते हैं, कभी उसको गधा कह देते हैं। अगर याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर किसी इंसान के दिल के अंदर अगर इस हवाला से ये बात पैदा हो गई कि ये लफ्ज़ तो मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि फ़ौरन उससे जो है जब आप माफ़ी तलब करेंगे। आपने कभी गौर नहीं किया इस फलसफा के ऊपर कि जब मैयत सामने पड़ी होती है तो फ़ौरन एक बंदा आगे बढ़ के कहता है कि यार किसी ने अगर इस इंसान ने किसी का दिल दुखाया हो तो अल्लाह के लिए इस बंदे को माफ़ कर दो। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तक पूरी जनाजा के अंदर शामिल होने वाले बंदे उसको दिल से मुआफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह भी जो है उस इंसान को मुआफ़ी जो है वो नहीं देगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम इस बात की तरफ तवज्जो डालें कि कोई शख्स जो है अगर उसका दिल दुखा है तो फ़ौरन उससे मुआफ़ी तलब कर ले। आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी को कहा कि मैं तुझे जानता हूँ कि तू जैसा है। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब ये लफ्ज़ बोले गए तो हज़रत बिलाल बड़े परेशान होते हैं। अर्ज़ की, हुज़ूर आज मुझे अबू ज़र ने ऐसे कहा है कि मैं तुझे जानता हूँ तू जैसा है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू ज़र क्या तूने कहा है? अर्ज़ की, हुज़ूर मैंने ऐसे लफ्ज़ मुझसे निकल गए हैं। तो मेरा आका फरमाते हैं, ए अबू ज़र जानते हो बिलाल का दिल कितना दुखा है? अर्ज़ की, हुज़ूर मैं नहीं जानता कि इसके दिल के अंदर कितना दुख पैदा हुआ है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल इसको माफ़ करते हो कि नहीं? अर्ज़ की, हुज़ूर आपके होते हुए मैं कौन हूँ कि जो इसको माफ़ी ना दूंगा। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का तरीक़ाकार क्या देखिए, वो क्या करते हैं। आप अर्ज़ करते हैं, या बिलाल मैं ज़मीन के ऊपर लेट जाता हूँ और जब तू मेरे चेहरे के ऊपर आकर के हाथ रख के जो है मुझे अल अयाज़ बिल्लाह वो लफ्ज़ मुझसे नहीं कहे जाते जो मैंने जो है तहरीर पढ़ी है। कहा, जब तक तू मेरे चेहरे को रौंदता नहीं है और जब तक मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने तू मुआफ़ नहीं करता तो मैं तुझे जो है इस बात की और कभी मैं ज़मीन से ऊपर नहीं उठूँगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सामने लेट जाते हैं। हज़रत बिलाल अपने उनके चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं। फरमाया, मैंने अल्लाह के लिए तुझे माफ़ कर दिया है। फरमाया कि अबू ज़र ज़िंदगी के अंदर किसी शख्स को अपने से ये नहीं समझना कि ये मुझसे कमतर है, मैं इससे अच्छा हूँ। फरमाया कि अच्छा होने का मयार जो है दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा करना है, रब की हैबत को दिल में जगह देना है। फरमाया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़बों के साथ कभी याद ना करें। कभी किसी को पुकारना है तो उसको खूबसूरत नाम के साथ पुकारा करें। बाज़ नाम हमने घरों के अंदर रखे होते हैं प्यार के साथ, किसी को मिठू कह देते हैं, किसी को कुछ नाम दे दिया जाता है प्यार के साथ कह देते हैं। अब अगर इंसान के दिल के अंदर उस नाम के हवाला से कजी नहीं आती, दिल के अंदर दुख पैदा नहीं होता, तो इंसान गुनाहगार नहीं होगा। गुनाहगार तब होगा जब इंसान उस नाम को अपने लिए बुरा समझता है। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक और अतीक के लक़ब से याद किया है।
حضرت صدیق اکبر اس کو اپنے لیے جو ہے وہ شرف کی بات سمجھتے تھے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو اسد اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر کو جو ہے فاروق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ابو تراب بھی کہا ہے، مٹی والا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی صاحبزادی کے گھر جاتے ہیں. جا کر کے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ عرض کی کہ حضور وہ تو کسی وجہ سے آج رنج کے عالم میں میرے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے صحن میں چلے جا چکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے علی کس وجہ سے میری بیٹی سے رنجیدہ ہو گئے؟ عرض کی حضور کو معاملہ تھا جس وجہ سے میں رنجیدہ ہوا ہوں. آپ مٹی کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ آپ نے اپنے سر کے نیچے سرہانہ بنا کر آپ لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کے صحن کے اندر، اور جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. حضور نے فرما دیا ابو تراب، اے مٹی والے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ابو تراب تو کہا تھا، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی جب بندہ مجھے ابو تراب کے لقب سے یاد کیا کرتا تھا. تو بعض لقب وہ ہیں جن سے انسان کو پیار آتا ہے. کبھی آپ بچوں کو بھی پیار کے ساتھ بعض لفظوں کے ساتھ کبھی پپو کہہ دیتے ہیں، تو ان لفظوں سے پیار آتا ہے. اگر دوسرے انسان کو اس سے دل کے اندر رنج پیدا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت نے وہ لقب جن کے ذریعے سے دل کے اندر دکھ آتا ہے خدا نے ان سے منع فرما دیا ہے. خدا تزی وقار جیسے ہمارے چاچو جان کا نام ہے نا پپو جی سرکار، جیسے میاں محمد جی سرکار نے پیار کے ساتھ ان کو کہا ہوگا، تو یہ پیار اور پورا زمانہ آج ان کو ہو سکتا ہے نام سے یاد نہ کرتا ہو جتنا اس لقب سے یاد کرتا ہے. خدا تزی وقار میں عرض کر رہا تھا بعض ناموں کو ایسا لے لیا جاتا ہے کہ بندے جو ہیں، اور کبھی بزرگوں کے منہ سے بھی وہ لفظ نکل آتے ہیں، جیسے حضور میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی بندے کو منشی جی کہہ دیا ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی نام سے پکار لیا ہے، تو لوگ اس کا اصل نام بھول جاتے ہیں. نام وہی یاد ہے جو کبھی بزرگوں کے نام لبوں سے نکل چکا ہوتا ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن صخر، جن کو زمانہ ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتا ہے، آپ نے اپنے پاس چھوٹے چھوٹے بلیوں کے ممولے پال رکھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں بلیوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حل انت ابا ہریرہ، کیا تو ابا ہریرہ ہے؟ عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو ہریرہ، حضور میں ابو ہریرہ ہوں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبد الرحمن بن صخر ان کا اصل نام ہے. آپ نے فرمایا جب سے حضور نے مجھے ابو ہریرہ کہا ہے لوگ میرا اصل نام ہی بھول گئے ہیں کہ میرا نام کیا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ کبھی کسی کو اگر آپ نے القابات کے ساتھ یاد کرنا ہے تو وہ لقب دیں جو اس انسان کو اچھا لگتا ہو. اگر وہ اس کو برا لگتا ہے تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. جب آپ اس سے معافی طلب کریں گے آپ کے دل کے اندر رنج آئے گا کہ میں دوسرے مسلمان سے معافی طلب کر رہا ہوں. تو اس سے جب معافی طلب کریں گے آپ کی عزت نفس جو ہے، جس کو سمجھتے تھے کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ جب مجروح ہوگی تو اس وقت جو ہے آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. فرمایا بئس اسم الفسوق بعد الایمان، اور فرمایا کیسا برا عمل ہے جو انسان جو ہے یہ عمل کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے. فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا خدا فرماتا ہے سب سے بڑا وہ ظالم انسان ہے. قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون تھی جس سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو چکا تھا. جب اس نے گناہ کر لیا، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ کو اٹھا کر جنازہ پڑھا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور آپ نے اس خاتون کا جنازہ پڑھا جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے. میرا آقا ارشاد فرماتے عمر سنو، آج اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 مردوں کے اندر اس توبہ کو تقسیم کیا جاتا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا. جب انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ بڑا کرم اور بڑی رحمت کی نگاہوں سے جو ہے خدا اس بندوں کو دیکھتا ہے. آئیں میں اور آج آپ سب عہد کریں کہ ہم نے جب بھی کسی کو پکارنا ہے تو اچھے نام کے ساتھ یاد کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا